السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع، اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میں آپ کے پاس آج ایک ایسے مسئلے کے ساتھ آیا ہوں جو انڈو پاکستان کے جو مسلمان ہیں اس وقت، جو ان کے ساتھ عیسائی، ان کے ساتھ سکھ، ان کے ساتھ دلت، ان کے ساتھ کرسچنز، ان کے ساتھ جو یہ موجودہ وہاں جو حکمران ہیں، جس میں ایک خاص جماعت ہے جو 2014 میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرض کی صورت میں وہ وہاں پر مسلط ہوئی، جس کا نام اگر آپ کو یاد ہو تو 1920s میں اس کا وہ پہلی اینٹ اور بنیاد رکھی گئی تھی، جس کو RSS کہتے ہیں۔ یہ ایک ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن تھی جو بالکل اس کی کوئی برداشت نہیں تھی، اور یہ کسی اپنے سوا جو کہ خاص قسم کے ہندو تھے، جو کہ ہر قسم کی غلاظت میں وہ مبتلا تھے، اور جو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس دنیا کے اس حصے کے اوپر جس پہ کہ 1.5 بلین لوگ آباد ہیں، وہ صرف ان کی چھوٹی سی تعداد ہے، ان کا حق ہے۔ 2014 میں جب یہ لوگ الیکشن میں گئے تو انہوں نے پہلے یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس قسم کی جو جماعت ہے، جو بالکل ڈکلیئر مرڈررز، جو ڈکلیئرڈ، جنہوں نے زندہ لوگوں کو آگ لگائی تھی، اور گجرات میں اس کو گجرات کا یعنی کسائی کہا جاتا تھا، کسائی بچور کو کہتے ہیں، اور اس آدمی نے زندہ مسلمانوں کو گھروں میں جلایا تھا، جس میں آرمی کے بھی بڑے بڑے سینئر آفیسرز تھے۔ وہ ان کی بیویاں بچیاں پلیڈ کرتی رہیں کہ فائر بریگیڈ کو بھیجو، یا لوگ ہمارے گھروں کو آگ لگا کے مار رہے ہیں، لیکن اس انسان نے ایز اے چیف منسٹر سب کو منع کر دیا کہ نہ پولیس ان کی مدد کو جائے گی، نہ فائر بریگیڈ جائے گا، نہ کوئی ہیلتھ، یعنی پورا اس نے سب پوری یعنی قسم کی جو مخلوق ہے جو ہیومن رائٹس کی کیئر کرتے ہیں، ان کو چیلنج کرتے ہوئے اس آدمی نے آگ لگائی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ آدمی دماغی طور کے اوپر ایک پاگل آدمی ہے، جو ہٹلر تو کیا، یہ ہٹلر کا باپ ہے، لیکن اس نے اس طریقے سے اپنا خوف پیدا کیا۔ پہلے اس نے مصنوعی خوف پیدا کیا کہ یہ جو پاکستان ہے، یا یہ مسلمان جو یہاں ہیں، یہ کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، یہ ان کے جو بچے ہیں وہ ان کو ایسے ہی، اس نے خود ہی کوئی اس میں اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا یا سائنس اس کے پیچھے نہیں ہے کہ وہ 10 سال میں یا 20 سال میں اتنی میجورٹی میں ہو جائیں گے کہ پورے ہندوستان میں جو مسلمان ہیں قابض ہو جائیں گے۔ پھر اس نے سینکڑوں سال پرانی جو قبریں کھود کے تو وہ تاریخ لی، تو اس کو مسخ کر کے خود اس نے وہ کہا کہ جی یہ جو مغل آئے تھے یا جو آئے تھے وہ ہمارے اس جو ہندو جو ہمارا دھرم ہے، یا جو ہمارے جو مندر تھے، یہ وہ سارے ان لوگوں نے سارے لے لیے ہیں، اور ہم نے اب ان کی قبریں کھودنی ہیں، ہسٹری کو مسخ کرنا ہے، اپنے حساب سے لکھنا ہے، اور فلمیں بنانی ہیں اس کے اوپر، جو بھی پروپوگنڈا مشینری ہے، چاہے وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو کتنی آزادی ہے، واٹس ایپ ہیں آپ کے سامنے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، تو وہ ان چیزوں کو جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں، اس کا سب کا اس نے سہارا لیا۔ جوڈیشری کو اس نے اس قدر خوف میں مبتلا کیا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے لے کر لوور کورٹ کے جج تک اس نے کہا کہ ہم تمہاری بچیوں کو تمہاروں کو اٹھا لیں گے، ریپ کریں گے، ان کو اس طرح سے مرڈر کر کے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے پھینکیں گے۔ اسی طرح سے انہوں نے پولیس کو ڈرایا، آرمی کو ڈرایا، اور اس آدمی نے جو ووٹ تھا مسلمانوں کا اس کو تقسیم کیا۔ اس نے ریڈیکیول کیا کانگریس پارٹی کو، اور اس نے کس طریقے سے جو کہ ریئلی فاؤنڈر تھے، جنہوں نے قربانیاں دے کر کی تھی، اس نے وہ نہرو اور گاندھی اور ان کی جتنی جو ان کی اولاد یا اس کی جو وائف جو پیچھے ہے، اس کو انہوں نے اس قدر اس کی انسلٹ کی کہ جو اٹالین ہے، اور اس کے بیٹے کی اس نے اس قدر اس نے مذاق اڑایا اس نے۔ اور یہ ایک چائے بیچنے والا ایک جوکر ہے، ایک وہ ہے جو مداری کرتا ہے، اور دیکھیں 2014 سے وہ مسلط ہے، اور اس نے جو ایک پولیٹیکل پارٹی جو جس میں کبھی کوئی صحیح سینس والے لوگ بھی تھے، اور واجپئی کو اگر دیکھیں تو وہ ایک بیلنسڈ آدمی تھا، وہ بھی اگر دیکھیں تو وہ اسی پارٹی سے اس کا تعلق تھا، لیکن وہ پیس لونگ تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملا کر ایز اے دوست
میں رہنا چاہتا ہوں، جہاں اتنے مسلمان ہیں، ان کی اتنی قربانیاں ہیں، یہ ہم نے خود تو آزادی لی نہیں ہے، اور یہ تو لیسٹ آف آل، یہ قربانی کے لیے جب انگریز گئے ہیں تو یہ تو لڑے بھی نہیں تھے، انہوں نے تو ان کا ساتھ دیا تھا انگریزوں کا. تو یہ اس قسم کے یہ غداروں کی پارٹی اور اس قسم کے یہ جو انٹالرنٹ جو ہندوؤں کا جو گروپ ہے وہ دیکھیں. اب موجودہ جو الیکشن ہوئے ہیں، اب 2014 سے پھر یہ آ گئے، 4 سال کے بعد یہ پھر آ گئے حکومت میں. تو اب 2022 میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. 29 جو ٹوٹل ریاستیں ہیں جو ہندوستان کے اندر، جو ٹوٹل جو ان کی جو یونینز ہیں وہ مل کے، تو وہ یعنی وہ ان کی ایک قسم کی آپ سمجھ لیں جو ممبر الیکٹ ہوتے ہیں وہ جا کر تو پارلیمنٹ بنتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو وہ بنا دیتے ہیں، پرائم منسٹر بن دیتے ہیں. تو جب یہ پرائم منسٹر بن گیا تو آپ کو میں صرف یہ ایک چھوٹا سا اسٹیٹسٹک بتاؤں کہ ٹوٹل جو سیٹس ہیں ہندوستان کی ساری، یعنی 29 اسٹیٹس میں سے، وہ ہیں 4100، یعنی 139. اور یہ اسمبلی سیٹس ہیں ٹوٹل کنٹری میں. تو بی جے پی جو پارٹی ہے، اس کی جو RSS والی جو نریندر مودی کی ہے، اس کے پاس ہیں 1516، یعنی 4139 میں سے اس کے پاس صرف 1516 سیٹس ہیں. اور ان میں سے بھی 900 جو 50 سیٹس ہیں وہ صرف 6 اسٹیٹس میں سے ہیں. دوسری اسٹیٹ میں کسی میں ان کی ایک ہے، کسی میں ہے ہی نہیں، وہ میں بھی آپ کو سارا بتاتا ہوں. اور جن 6 اسٹیٹس میں ان کی یہ سیٹس ہیں وہ ہے گجرات، مہاراشٹرا، کرناٹکا، UP، MP، راجستھان. اس سے صاف آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ایکسٹریمسٹ جو ہندوؤں کا ایلیمنٹ ہے، جس نے پورے ملک کو یرغمال بنا رکھا ہے، جس میں اتنے بڑے فلاسفر ہیں، پروفیسرز ہیں، پوئٹس ہیں. آپ یہ دیکھیں ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے میزائل بنائے، ایٹم بم بنا کے دیا، جن کے سارے مانومنٹس دیکھیں تو ان کے ہیں. ایک پیسہ، ایک ٹکا وہ ہندوستان کا باہر نہیں لے کے گئے، بلکہ آپ اگر مسلمانوں یا مغلوں کا کنٹریبیوشن دیکھیں تو انہوں نے ایک پیسہ جو تھا اسی ملک کے اوپر لگایا اور اس کو سونے کی چڑیا بنایا. اور یہ جب ایک جانور کی طرح آپس میں اس وقت مہاراجے لڑ رہے تھے، اس کو سب کو اکٹھا کیا، اور اس کو اکٹھا کر کے اس نے ایک ملک کی صورت میں 800 سال تک انہوں نے اس کی وہ طاقت جو تھی اس انسان نے، یعنی چند سالوں میں 2014 میں اس نے اس کا ستیہ ناش کر دی. تو یہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں ہندوستان کے میں اس کے پاس وہ اس کی جو فالوئنگ ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ صرف ان 6 ریاستوں کے علاوہ 29 اسٹیٹس میں سے اس کے پاس، باقی میں اس کے پاس نہیں ہے، یعنی 23 میں نہیں ہے، یعنی 23 میں یہ نہیں ہے. بنگال میں یہ نہیں ہے، پنجاب میں یہ نہیں ہے. میں گنتا جاتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں ساری آپ کو بتا دیتا ہوں جہاں یہ اس قدر بری طرح سے اس کو شکست ہوئی ہے کہ اس کا تقریباً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اب یہ وقت آ گیا ہے آپ کے مسلمانوں کے اوپر بھی، سکھوں کے اوپر بھی، عیسائیوں کے اوپر بھی، دلتس کے اوپر بھی، اور وہ جو کہ جسے سیکولر اگر آپ کہنا چاہیں یا ٹالرنٹ آپ ہندوز کو کہنا چاہیں، یا میں تو کہوں گا سین اور نارمل ہندوز جو ہیں، جو پیس لونگ ہیں، جو نہیں چاہتے کہ ان کی بچے خوف سے باہر جائیں اور لوگوں کو لنچ کر کے ماریں، یا ان کی مسجدوں کو آگ لگائیں، یا ان کو نماز پڑھنے میں پانی گراؤنڈز میں چھوڑ دیں، گائے کو ہاتھ لگائیں تو وہ ان کو مارتے، جو اس چیز کو نفرت سے دیکھتے ہیں. اور کوئی بھی جو ذیش آدمی ہے وہ نہیں چاہے گا کہ وہ اس طرح کے ماحول میں، وہ اس طرح کے ملک میں رہے. تو آپ دیکھیں کہ 29 میں سے 23 ریاستیں تو اس طرح کی ہیں، وہ لوگ ہیں جو ٹالرنٹ ہیں، اور وہ جو برداشت بھی نہیں کرتے BJP کو. انہوں نے ان کو یعنی ایک قسم کی اپنی ووٹنگ سے انہوں نے اسی ڈیموکریٹک پروسیس سے ان کو نکال دیا. اب ان پہ منحصر ہے کہ وہ اکٹھے مل کر اس 6 ریاستوں کو ایک ڈکلیئر کر دیں کہ جی ایکچولی یہ جو ایکسٹریمسٹ ہندوتوا کے خیال کا جو ہندو وہ جو ہے نا ہندوستان کا حصہ، وہ یہ ہے. 23 ریاستیں اس کا حصہ نہیں ہیں. تو وہ یونینز آف جو ہے وہ اس میں، تاکہ سکھ بھی اس میں آ جائیں، مسلمان بھی آ جائیں، کرسچن بھی آ جائیں، دلت آ جائیں، میمن آ جائیں، بورے آ جائیں،
اسماعیلی آ جائیں، باقی سارے جو بدھ مت آ جائیں، سارے مذاہب جو ہیں پیس لونگ وہ اس میں آ جائیں، وہ اپنا ایک علیحدہ کنٹری بنا لیں اور اپنی مرضی سے اس کا وہ بے شک نام رکھ لیں. What changes he has brought to politics? See what they have changed. I have said this about in the context of Bengal election that if BJP were to win, we are looking at a prospect of one nation, one party. Why do I say so? It's important for all of us to understand. It's not that this is the government with the biggest majority we have ever seen. We have seen governments with bigger majority than this one. We have also seen parties ruling India for far longer time than what they have been. They have been ruling 7 years. We have seen governments ruling 10, 15 years. Why we are saying that this is different is because of the reason that beyond your voting preference, here is a government, they want to have complete dominance on the psychological mind space of people beyond voting. So they don't want only your vote, they also want to interfere into what you wear, what you eat, who do you are friends with, what your faith is. That bothers people. So they are, as a political party, they have right to seek your vote, but then they are not stopping there. They are trying to dominate the mind space, have that complete psychological control over your mind space, and want to have a say in everything else beyond vote as well. Similarly, as a party, they are well within their right to say that we want to win India. But never before in this country, a ruling party has given a war cry that I want to wipe off opposition. They don't want to win India only, they want to wipe off opposition. That scares, that's problematic. So you seek vote is acceptable, but to have the complete control over the mind space of people about things which are beyond vote is problematic. جب یہ اس طرح کی جو اپنی غلاظت اور اس طرح کی یہ جو ایکسٹریمزم ہے، جب اس کو یہ آگے چلاتے ہیں اور ان کے وہاں وہ جو اپنی اسمبلی ہیں اس میں وہ اسپیچز کرتے ہیں یا جلسوں میں یہ اسپیچز کرتے ہیں اور یہ مسلمانوں کو مارنے یا قبروں سے نکال کے ان کے ساتھ ریپ کرنے کا یہ پیغام دیتے ہیں، اور ایک پاگل سا ایک وہ انہوں نے جیسے وہ ایک پرائمیٹ ہوتا ہے کہ جنگل سے ایک منکی پکڑا ہو، وہ ایک یوگی نام کا ایک انہوں نے ایک سب نارمل آدمی پکڑ رکھا ہے اور جس کو ایک اتر پردیش کا اس کو چیف منسٹر بنا دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کیا کوئی انڈیا میں پڑھا لکھا آدمی یا اتر پردیش میں کوئی نارمل سینسیبل ٹالرنٹ کیا پیس لونگ انسان نہیں ہے؟ تو ایسے آدمی کو اگر باہر نکال نہیں آپ پھینکنا چاہتے تو ان کو اپنے حساب سے ان 6 اسٹیٹس میں زندہ رہنے دو، وہاں سے ہجرت کر لو. باقی جو مسلمان ہیں، جو عیسائی ہیں، جو سکھ ہیں، جو اسماعیلی ہیں، جو میمن ہیں، وہ تاجر ہوں ان کو چھوڑ دو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. ان کے گھروں کے اندر گائے پیشاب کرے، ان کو کرنے دو، اس کی پوجا کرنی ہے ان کو کرنے دو، ان کو آزاد چھوڑ دو. ان کا دودھ پی جائے، ان کا آٹا کھا جائے، ان کی روٹی کھا جائے، ان کو خود کھا جائے، ان کو پیچھے سے ٹکر مار کے ان کو وہ مار ڈالے. اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی وہ ماں ہے تو ماں ان کو مارنے دو جو یہ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر یہ اس طرح کے خیالات کے ساتھ یہ RSS نکریں پہن کے اور وہ ہاتھوں میں چھڑیاں لے کر یہ اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، مجھے بتاؤ کہ دنیا کی کوئی طاقت کیا کسی دوسری مخلوق کو آج تک ختم کر سکی ہے؟ کیا ہٹلر نے اتنے لوگوں کو کیا تھا تو کیا یہودی ختم ہو گئے؟ ارے وہ زیادہ امیر اور زیادہ پڑھے لکھے ہو کر ابھرے ہیں. اب آپ دیکھو کہ اگر آپ نے اس کو یورپ میں سے اگر اس سے کیا تھا تو اب دیکھو کہ یہودی ہر دنیا کا جو بڑے سے بڑا ٹاپ سے ٹاپ جو بزنس ہے اس کے ہیڈ ہیں. وہ ٹیکنیکلی ان کو دیکھ لو، ریسرچ میں ان کو دیکھ لو، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بچانا ہے. اسی طرح تم کون ہو کہ تم مسلمانوں کو جو ہے ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہو یا کرسچنس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہو؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانا ہے. ان کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، سکھوں کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، وہ تجھے چھوڑیں گے؟ وہ تم 6 یعنی ریاستیں جو ہیں 23 ریاستوں کا مقابلہ کر سکو گے؟ تو کیوں تم خام خواہ خون خرابہ پر تلے ہو؟ یہ میرا پیغام نریندر مودی آپ کو بھی ہے، اور آپ کا جو ساتھی ہے نا، جو آپ کا گجراتی گینگ جو آپ نے جس نے آپ کے حق میں گواہی دے کے آپ کی جان بچائی تھی نا، وہ جو امت شاہ ہے اس کو بھی، اور تمہارا وہ جو تم نے سیکورٹی کا وہ رکھا ہوا ہے
اس کو بھی یہ ساتھ لے کر جو چند آدمی ہو تم نے یرغمال بنایا ہوا ہے، تم ان 6 ریاستوں میں چلے جاؤ، تم وہاں کے جا کے صدر بن جاؤ، ان کو پرائم منسٹر بنا لو، دوسرے کو بھی کوئی منسٹری دے دو، تو اپنے طریقے سے رہو، لینڈ لاکڈ ہو کے تمہارے پاس سمندر تو کوئی وہاں کوئی ہوگا نہیں، تو رہو ان کے تم ہر وقت جو ہے ڈیپینڈنٹ رہو گے. تمہیں نہ ممتا پسند ہے، نہ بنگالی پسند ہے، نہ آسام کے لوگ پسند ہیں، نہ پنجابی تمہیں پسند ہیں، نہ سکھ پسند ہیں، تو مسلمان کو تو نام ہی نہیں تم سن سکتے، تم ٹالریٹ ہی نہیں کر سکتے، نہ وہ پسند ہے. یہ ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے اور اس کی جو طاقت ہے، if you look at hard data, it has got its limitations like all ideologies. Or data in this country is telling you, at least basis last 20 years elections and the rise of the present BJP, کہ ہندوتو کی آئیڈیالوجی کے بل پہ آپ 50 سے 55% ہندوز کو اکٹھا کر سکتے ہیں. بی جے پی ہیز نیور بین ایبل ٹو کراس دیٹ تھریش ہولڈ آف 50-55%. At an aggregate level, BJP gets 38% vote in India. What does it tell you? Any math student can simply do the calculation and it tells you that in a country where 80% Hindu population is there, for every Hindu who is voting for BJP, one Hindu is there who is not convinced and is not voting for BJP. So all those who says کہ بھئی پورا دیش سیفرنائز ہو گیا، کوئی بچا ہی نہیں ہے ہندو جو کہ بی جے پی کو ووٹ نہیں کر رہا ہے، I want this statement for them. Please don't make this false propaganda. The data is telling us that even in elections that has happened in the most quote-unquote polarized settings, BJP has never been able to get more than 50 to 55% of Hindu vote. This is fact, this is not my assessment. Including in Bengal. Not only Bengal, I'm talking UP, I'm talking Gujarat. تمہیں وہ اپنے RSS کے وہ گنڈے پسند ہیں، مرڈررز پسند ہیں، تو تم ان کے ساتھ یہ رہو، ان الفاظ کے ساتھ کہ ہندوستان کے جو ہمارے بھائی بہن ہیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ٹالرنٹ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ پیسفلی رہنے کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، تو وہ ان سے اب وقت آ گیا ہے کہ ان سے علیحدگی اختیار کریں اور اپنی مرضی کا یہ سارے پہلے مل جائیں، ملنے کے بعد اس کا اپنا ایسا نام رکھیں، اور 23 ریاستوں کی یونین بہت بڑا ملک بنتا ہے. آپ کا 1 بلین کے قریب آبادی ہو جائے گی کہ جو آپ ایک ملک ہوگا، یہ آپ دنیا کا کافی بڑا ایک ملک بن جائیں گے، جو کہ سیکولر وہ ایک ہملین اسٹیٹ کے نام سے آپ کا وہ ایک ملک جو بنے گا. اس کو کرنے دو. یہ ایکسٹریمسٹ جو ہندو ہے، یہ اس کو ایکسٹریمسٹ انڈیا ہے، اگر انڈیا کا نام رکھنا چاہتا ہے تو اس کو دے دو. وہ انکریڈیبل انڈیا کی بجائے وہ انٹالرنٹ انڈیا جو ہے وہ مودیز انڈیا کر لو. تو وہ میرا خیال ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ کہ اس پیغام کو آپ لوگ سمجھیں گے، یوٹیوب پہ کہ کم از کم سارے ہندوستانی بھائی بھی دیکھیں گے، جو باہر بیٹھے ہیں، جو ایکسپیٹریٹس ہیں، جو بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہیں، گوگل کو ہیڈ کر رہے ہیں، یاہو کو ہیڈ کر رہے ہیں، مائکروسافٹ میں ہیں، وہ دیکھیں گے، فیس بک کو کر رہے ہیں کہ یہ ان کے ملک کیا ہو رہا ہے. میرا خیال ہے ان کو یہ سب کو مل کر اس کو اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو کریں، اور اگر اب بھی نہیں کیا تو پھر یہ تباہی کا مجھے ایک منظر نظر آ رہا ہے، اور سیلف ڈسٹرکشن سے بہتر ہے کہ آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں.